मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, ये रूह और नफ्स, ये दोनों का इस्लाम के हिसाब से इसका फर्क क्या है? आप थोड़ा वो कुरान और इसका रेफरेंस से बोलिए, मैं नोट लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो और जो जहाँ पे वो है ना, जो जो रूह के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है, राइट, कुरान में, तो उसका जो आपका इब्न कतीर का जो तफसीर है, उसके अंदर जो है वहाँ पे नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है कि रूह प्लस बॉडी प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स। अब देखिए थोड़ा, रूह प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स। तो इंसान के अंदर भी रूह होता है या नफ्स होता है? तो उसका मतलब है रूह जो होता है उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, राइट? लेकिन इंसान के अंदर तो नफ्स होता है, रूह तो सिर्फ आदम और जीसस क्राइस्ट के पास अंदर था। ये कहाँ से ला रहे हैं? तो ऑल रूह क्या अल्लाह से ही है, क्रिएट हुआ है? क्या अल्लाह क्रिएट किया हुआ है? ऐसा नहीं है कि खुदा के रूह से वो डायरेक्टली बना है, वो अलग है। तो मुफ्ती साहब, तो ये रूह क्या एक है या अनेक है? नहीं, एक इंसान के हर इंसान की रूह अलग है, हर इंसान की रूह अलग। आई नो आप किधर जा रहे हैं। ये एक समझ लें कि मिस्टिकल कह लें या हिंदुआना एक फिलॉसफी है कि जिसमें भाई रूह एक है। काल केतु। हाँ, नमस्कार मुफ्ती साहब। जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, ये रूह और नफ्स, ये दोनों का इस्लाम के हिसाब से इसका फर्क क्या है? आप थोड़ा वो कुरान और इसका रेफरेंस से बोलिए, मैं नोट लेता हूँ थोड़ा। नफ्स का लफ्ज जो है वो ब्रॉडर है और वो रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान करीम की एक आयत है सूरह फज्र में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, कि जब एक इंसान को मौत आती है तो मौत कैसे आती है? उसकी रूह निकलती है, तो फरिश्ते उसकी रूह को कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन्ना, तू निकल और अपने रब की तरफ लौट, इस तरह के तू उससे राजी और अल्लाह तुझसे राजी। तो यहाँ नफ्स का लफ्ज रूह के लिए इस्तेमाल किया गया है। नफ्स का लफ्ज जान के लिए, सांस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि नफ्स का लफ्ज ब्रॉडर है और रूह का लफ्ज बहुत स्पेसिफिक है, यही फर्क है। दोनों का ही कुरान में इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो सोल के लिए हुआ है। हाँ, वो जहां पर वो डिपेंड करता है ना कि किस, मसलन सूरह फजर का मैंने हवाला दिया तो वहां सोल का ही माना होगा, चूंकि नफ्स को रूह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दो जगह पे जहां पे ना वो अल्लाह इज प्लेसिंग हिज इज ब्लोइंग हिज रूह इनसाइड द आदम, राइट, द बॉडी ऑफ द आदम। अनदर इज द अल्लाह इज blowing his ruh inside that फनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, फनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, तो अपना अपनी रूह फूकी। हाँ, दो जगह पे रूह है, बाकी सब जगह पे नफ्स है, राइट सर? हाँ, तो इंटरचेंज, मैंने बोला ना इंटरचेंजेबली वो इस्तेमाल होते हैं, चूंकि एक लफ्ज स्पेसिफिक है, दूसरा ब्रॉडर है। दो लफ्ज अगर स्पेसिफिक और ब्रॉडर हो, दो में से एक, तो दोनों इंटरचेंजेबली हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो और जो जहाँ पे वो है ना, जो जो रूह के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है, राइट, कुरान में, वो एक रूह का इल्म नहीं, रूह का मुकम्मल इल्म खुदा को है, खुदा को है। तो रूह का मुकम्मल इल्म, ऐसा नहीं कि इंसान को कुछ भी इल्म नहीं दिया गया। तो वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी, कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ी नॉलेज दी गई है। हाँ, ये नहीं कहा कि कुछ नॉलेज नहीं दी गई। तो उसका जो आपका इब्न कतीर का जो तफसीर है, उसके अंदर जो है वहां पे नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है कि रूह प्लस बॉडी प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स। अब देखिए थोड़ा, तो दोबारा बोले, रूह नहीं, रूह क्या बोला? रूह प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स। रूह प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू नफ्स। ओके, हाँ, तो मतलब वो क्या मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका कि नफ्स का लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है और वो ब्रॉडर है। अभी आपने खुद ही इसकी तायीद कर दी मेरी कि रूह प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये कि नफ्स एक ब्रॉडर चीज है, उसमें रूह भी है और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी, अगर ये लिखा हुआ है। और रूह बहुत स्पेसिफिक चीज है और दोनों एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब मैं इसमें एक दो पॉइंट इनको ऐड कर देता हूँ काल केतु भाई। लेकिन जो रूह है ना वो बहुत स्पेसिफिक है और उसका रूह जो है वो इंसान में
وہ اس کے رب سے جوڑنے کا ایک واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان جو ہے وہ خدا سے جڑ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نفس جو ہے وہ 3 میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اٹ سیلف روح کے لیے استعمال ہوتا ہے نفس کا ورڈ۔ ایک دوسرا جو ہے وہ لائف کے لیے، جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سائیکولوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے، ایگو جس کو سیلف جس کو کہا جاتا ہے نا سائیکولوجی کے اندر، اس کے لیے بھی نفس کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہاں سائیکولوجی کو ہمارے یہاں علم النفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم النفس۔ تو یہ 3 میننگ میں ہمارے یہاں الگ الگ یوز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے لفظ، جو نفس کا لفظ ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں۔ تو انسان کے اندر بھی روح ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ روح نفس بھی کس ہوتی سینس ہے، میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ آپ ہاں یہاں پہ جو نفس کہہ رہے ہیں وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ روح کے ایکول میں کہہ رہے ہیں تو پھر تو روح ہی ہو گیا۔ اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب سائیکولوجی لے رہے ہیں تو آف کورس انسان کے اندر جو روح الگ چیز ہوتی ہے، باڈی الگ چیز ہوتی ہے، ایک سائیکولوجی ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب جو ہے وہ جان لے رہے ہیں، لائف لے رہے ہیں، تو آف کورس لائف بھی ہوتی ہے انسان میں۔ تو اس کا مطلب ہے روح جو ہوتا ہے اس کا کوئی کیریکٹرسٹک نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ نہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ کالکیتی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ کال کیتو بھائی، ہمارے یہاں اس کے لیے آپ کو پھر ہمارے یہاں جا کے ان ڈیٹیل پڑھنا ہوگا کہ روح کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ گناہوں پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اچھائی کرنے سے اس کیریکٹرسٹکس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بنیادی ایک کیریکٹرسٹک بتایا کہ وہ روحی ہے، وہ چیز جو آپ کو جو ہے آپ کے اپنے یعنی خدا سے جوڑنے کا، جو یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے نا، سمجھنے کے لیے بس اس کو سمجھ لیں، تو اس دنیا سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر تو نفس ہوتا ہے، روح تو صرف آدم اور جیسس کرائسٹ کے پاس اندر تھا۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں دیکھیں، آپ؟ اب یہ نئی ڈسکشن لا رہے ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، چونکہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف چلا گیا۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روح حیوانی اور ایک دوسری ہوتی ہے روح ربانی۔ روح حیوانی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اینیمیلٹی ہو، اور روح ربانی کے جو صرف ڈیوائن ہو۔ اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جسم ہے، مثلا میرا ہاتھ جسم ہے، یہ رائڈ ہے روح حیوانی کی۔ اور روح حیوانی کیا چیز ہے؟ یہ بہت یعنی سٹل میٹیریلسٹک چیز ہے، لیکن ہے بہت سٹل، جیسے کہ گیس ہے یا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، بہت سٹل ہے میٹیریلسٹک۔ ایسے ہی روح حیوانی بہت ہی سٹل ہے، میٹیریلسٹک ہے، اس وجہ سے وہ محسوس یا نظر نہیں آتی۔ اور وہ رائڈ ہے روح ربانی کی جو کہ ڈیوائن سول ہے۔ اب ان دونوں میں بعض مرتبہ کانفلکٹ ہوتا ہے۔ لائف دونوں، یعنی ایک انسان کے اندر جو زندگی ہے وہ دونوں کی وجہ سے، یعنی روح ربانی بھی ہونی چاہیے، روح حیوانی بھی ہونی چاہیے۔ جانوروں میں صرف روح حیوانی ہوتی ہے، ان میں روح ربانی نہیں ہوتی۔ اب انسان کے اندر جو بھی جانور والی خصوصیات ہیں، جیسے خود غرضی ہے، لالچ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یا وحشتناکی، جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس روح حیوانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور روح ربانی، اس کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، کہ ایک انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے، مثلا وہ دوسروں کے اوپر رحم دلی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ روح ربانی کی وجہ سے آتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک انسان میں مختلف کانفلکٹ رہتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں نا میرے بھائی، تو ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یار یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چلو کر لو، کون دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے پہلے سوچا نا کہ مجھے برا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ روح ربانی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ اس جانور پنے کو ڈیفیٹ کر دو۔ اور پھر جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ یار کر لو، کون دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی روح حیوانی کی بات مان لی اور روح ربانی کو آپ نے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ کانفلکٹ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ایک انسان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے، اور دونوں کے سورسز الگ الگ ہیں۔ تو روح ربانی جو ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ تو مختصر سا فلسفہ ہے روح کا۔ جی تو مفتی صاحب، تو یہ روح کیا ایک ہے یا انیک ہے؟ نہیں، ایک انسان کے ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ۔ آئی نو آپ کدھر جا رہے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ مسٹیکل کہہ لیں یا ہندوانہ ایک فلسفی ہے کہ جس میں بھئی روح ایک ہے، ساری روحیں جا کے اس میں مل جائیں گی۔ لیکن
جو اسلامک فلسفی ہے وہ یہ کہ ہر اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. اگر روح ایک ہی ہوتی تو روح کو پیدا نہ کیا جاتا. اس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. ہر انسان کی روح الگ ہے. تو آل روح کیا اللہ سے ہی ہے، کریٹ ہوا ہے؟ کیا اللہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ سے اللہ نے کریٹ کیا ہے. اللہ نے کریٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں گے کہ فنفخ فیہ من روحہ، اوکے، من روحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح خدا کی وجہ سے ہے. خدا کی طرف سے آئی کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا. میں بھی خدا ہی کی طرف سے آیا ہوں، میرا جسم بھی خدا کی طرف سے آیا جو اس نے پیدا کیا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے روح سے وہ ڈائریکٹلی بنا ہے، وہ الگ ہے. نہیں، خدا نے روح کو تخلیق کیا جس طرح جسم نے تخلیق کیا. اپنی روح نکال کر اس نے انسان میں نہیں ڈالی ہے. اوکے، تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے، یو ویلکم. اوکے، بائے.